ہمارا نیا سال ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا. سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا. دونوں ہی اللہ کے ہیں. کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا. ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے. ہمارا تو نیو ایئر اب ہے. ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا. کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا. نہیں، سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا. نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، اور بھی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں. ایک صحابی کی بیگم نے کہا، یا رسول اللہ، میرے خاوند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. علقمہ آپ دوڑے ہوئے گئے. آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں. کہا جی پڑھا نہیں جا رہا. کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا، کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں. راضی ہے؟ کہا نہیں، ناراض. بلاؤ. وہ آ گئی. آپ نے کہا علقمہ کی اماں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں. کیوں ناراض ہو؟ کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے. کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دے. کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہا پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. ہے کون؟ صحابی. آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس کے کہا لا الہ الا اللہ، اور جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے. پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. آپ نے کہا ہاں بلال سرخ اونٹنی پر میرے آگے آگے ہوگا، میرا مؤذن میرے آگے آگے ہوگا، اور میدان معاشر میں جب میں اتروں گا تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے، سچ ہے. جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے، سچ ہے. کہ تم دیکھو گے کہ میرے لیے ممبر بچھایا جائے گا، کہ سب نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے نبی ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ اڑ جائے اور میری امت اکیلی رہ جائے میرے بغیر. لہٰذا میں ممبر کے قریب ایسے کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جانے والا. پھر دیکھو گے کہ 1000 جنت کے خادم میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے. پھر دیکھو گے اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑائے گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. پھر دیکھو گے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا. پھر دیکھو گے میرے جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، میری امت کے جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہ سکے گی. ہاں شان رسالت دیکھنی ہو تو آخرت میں کا انتظار کرو.